ناول عشق تھا بے پرواہ پارٹ 1 رائٹر DS ناولز۔ یہ اس کی تیسری ایپیسوڈ ہے۔ حسن گھر آ کر بھی صرف ابریش کو سوچتا رہا کہ آخر وہ اتنا کیوں گھبرا گئی ہوگی۔ دوسری طرف گھر آ کر ابریش کھانے کا منع کر کے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ زینب کو بھی یہ بات پریشان کرنے لگی تھی کہ آخر ابریش حسن کے پرپوزل پر اتنا کیوں پریشان ہو گئی ہے۔ اس نے اسے کچھ دیر اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ ابریش کا جسم اس وقت بخار سے کھپ رہا تھا، اسے بخار کی وجہ سے سردی بھی لگ رہی تھی۔ وہ کمبل اوڑھ کر سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ بات وہ بھی جانتی تھی کہ آج رات اسے جلدی نیند تو بالکل نہیں آنے والی۔ کیا ہوا اسے؟ امی اور بھائی دونوں زینب سے پوچھنے لگے۔ کچھ بھی نہیں، کبھی کبھی کھانا کھانے کا دل نہیں بھی کرتا، ضروری تو نہیں اس کے پیچھے کوئی وجہ ہی ہو۔ زینب انہیں اطمینان دلانے لگی۔ زینب جب رات گئے کمرے میں آئی تو ابریش سو چکی تھی۔ ابریش کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر زینب بہت خوش ہوئی۔ تم نہیں جانتے زکی، وہ حسن ہمارا دوست اندر سے کتنا بڑا مجنون نکلا۔ ہلا کر رکھ دیا اس نے میری بہنا کو۔ زینب آواز دبا دبا کر بول رہی تھی۔ کیا ابریش اور حسن؟ سیریسلی؟ زکی حیرانی سے پوچھنے لگا۔ ہاں، ویسے دونوں ساتھ میں پیارے تو بہت لگیں گے، زکی خوشی سے کہنے لگا۔ ہاں اور نہیں تو کیا۔ آپی؟ آپ؟ وہ میں۔ زینب پیچھے کھڑی ابریش کو دیکھ کر بوکھلا کر رہ گئی۔ آخر اس سب کا اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابریش زینب کو سختی سے پوچھ رہی تھی۔ زینب فون کاٹ کر فی الحال اپنی غلطی کی سزا بھگت رہی تھی۔ کافی دن ابریش ریسٹورنٹ نہیں گئی۔ حسن جانتا تھا کہ وہ ان دنوں نہیں آئے گی، اس لیے وہ بھی ریسٹورنٹ نہیں گیا۔ تم یہ بتاؤ، انہوں نے تم سے میرے بارے میں کوئی بات کی؟ حسن زینب سے فون پر لگا تھا۔ نہیں یار، آپ بھی ایسی باتیں کسی کے ساتھ نہیں کرتی، مجھے خود ہی ان سے بات کرنی پڑے گی۔ زینب کپڑے تو اپنے میں دھو دیتی ہوں، ابریش دروازے پر ہی کھڑی کہہ رہی تھی۔ زینب بالکنی میں کھڑی حسن سے باتوں میں لگی تھی۔ ابریش کی آواز سن کر حسن خوش ہو گیا۔ آپ ہی لے لو خود، میں ذرا بزی ہوں۔ ابریش اس کی بات مانتے ہوئے خود ہی چلی گئی۔ سنو، اپنی بہن سے میری سفارش کرو گی نا؟ حسن معصومیت سے کہنے لگا۔ سوچوں گی، زینب ہنستے ہوئے کہنے لگی۔ تمہیں اور زکی کو دونوں کو چاہیے ابھی دوستوں کا حق ادا کرو اور اسے میرے لیے مناؤ۔ ضرور مناؤں گی اگر تم وعدہ کرو کہ جو وعدے ابھی تم کر رہے ہو بعد میں نبھاؤ گے، اور تم جانتے ہو کہ وہ میری بڑی بہن ہے، اسے میں آپ ہی کہتی ہوں اور آپ کہہ کر ہی بات کرتی ہوں۔ تم وعدہ کرو کہ کبھی بھی یہ گلہ نہیں کرو گے کہ میں تمہیں آپ کیوں نہیں کہتی۔ زینب کی اس بچکانہ بات پہ حسن زور سے ہنس پڑا۔ اوکے، کچھ نہیں کہے گا کوئی بھی تمہیں، لیکن حسن ایک پرابلم تو شاید ہو، وہ یہ کہ آپ اگر تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہو بھی جاتی ہیں تب بھی ابھی شادی نہیں کریں گی۔ وہ کیوں؟ ان سے ذمہ داریاں نہیں اٹھائی جائیں گی اتنی جلدی۔ اتنی جلدی؟ حسن ہنستے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہاں نا، وہ بھی صرف 22 سال کی ہیں۔ زینب، کون ہے وہ؟ ہاں میں پوچھ رہی ہوں، کون ہے جسے تم میری معلومات دے رہے ہو؟ ابریش غصے سے پوچھتے ہوئے زینب کے قریب بڑھی۔ مجھے تو فون، کیوں آپ اس سے بات کریں گی؟ زینب کے سوال پر حسن مسکرا دیا۔ ہاں میں کروں گی ان سے بات، مجھے دو۔ ٹھیک ہے، لیکن اس بیچارے کو کچھ نہیں کہنا، بہت معصوم ہے میرا دوست۔ جی کیا پوچھ رہے تھے آپ؟ زینب سے مجھ سے پوچھے نا، آپ سے تو کچھ اور پوچھنا ہے۔ آپ بتائیں کہ کیا سوچنا ہے میرے پرپوزل کے بارے میں؟ مسٹر حسن، آپ کو اتنی جلدی کس چیز کی ہے؟ سچ کہوں تو مجھے ہمارے بچوں کی بہت جلدی ہے، ان کی یاد بہت ستاتی ہے۔ اس کا یہ جملہ سنتے ہی ابریش جیسے جم سی گئی۔ اس نے جلدی سے پاس کھڑی زینب کو فون دیا۔ کیا بس؟ اور بات نہیں کرنی؟ زینب کے سوال کا جواب دیے بغیر وہ وہاں سے چلی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ حسن نے اس کے ساتھ اس طرح مذاق کرنے کی ہمت کی ہے۔ حسن، تمہارے ساتھ پرابلم کیا ہے؟ کیوں تم میری بہن کو پریشان کرتے ہو؟ کیا کہا تم نے ان سے؟ وہ ہماری پرسنل بات تھی، تمہیں کیوں بتاؤں؟ اچھا، دوسری بات کرتے وقت کون سی پرسنل بات کرتا ہے کوئی؟ تمہیں بتایا بھی تھا کہ وہ ایسی نہیں ہے۔ اچھا نا، غلطی ہو گئی، تم سنبھال لینا اسے۔ ٹھیک ہے، اب میں جاتی ہوں۔ رات کو زینب تھک کر بستر پر بیٹھی، اس کے پورے جسم میں تھکن کی وجہ سے درد ہو رہا تھا۔ اسی وقت زکی کی کال آ گئی۔ ہاں کیا ہوا، خیریت تو ہے نا؟ زینب پریشانی سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے سب، بس اپنی بیگم سے بات کرنے کو دل کر رہا تھا۔ آج بہت تھک گئی ہوں
اور اب آپ بھی تو تھک گئے ہوں گے نا، آرام کریں، صبح بات کر لیتے ہیں۔ نہیں نا، صبح پھر سے جاب کے سلسلے میں جانا ہے۔ ویسے تم جان کیوں چھڑوا رہی ہو؟ نہیں زکی، تم خود سے ہی اندازہ نہ لگاؤ، بس تمہاری پرواہ کر رہی تھی۔ اب تم آرام کرو، زینب اسے یقین دلانے لگی۔ اچھا یہ بتاؤ، تمہیں میری تھکن کی پرواہ ہے یا خود کی؟ زکی اسے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ خود کی، میں جا رہی ہوں، زینب نے بھی اسے تنگ کرتے ہوئے انداز میں بولا اور فون کاٹ دیا۔ زکی بھی اس کا خیال کرتا ہوا فون کاٹ گیا۔ زینب کو تو زکی کا رویہ بہت پسند تھا، جس طرح وہ اس کی بات برداشت کرتا تھا۔ وہ بہت اچھے دوست تھے اور کبھی ان کی دوستی محبت میں بدل گئی، وہ لوگ خود بھی نہیں سمجھ پائے تھے۔ زینب نماز پڑھنے کے لیے اٹھی۔ وہ نکاح کے بعد اللہ کے مزید قریب ہو گئی تھی، کیونکہ زکی اس کے لیے کسی نعمت سے کم نہ تھا۔ آج ابریش کافی دنوں بعد شام کو ریسٹورنٹ آئی تھی۔ اتفاق سے ابھی اس سے کچھ دیر پہلے ہی حسن اپنے دوستوں کے ساتھ یہاں آیا تھا۔ حسن نے ابریش کو آتے دیکھ لیا تھا، لیکن اس نے بھی آج ابریش کو تنگ نہ کرنے کا ارادہ کیا۔ جنید حسن کو کھویا ہوا پا کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ کیا ہوا؟ کہاں گم ہو؟ کیا چکر ہے؟ جنید اسے تنگ کرتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں یار، کچھ نہیں، حسن منہ پھیر کر مسکراتے ہوئے بولا۔ سمیرہ بھی حسن کو دیکھ کر مسکرا گئی۔ سمیرہ حسن کو پسند کرتی تھی اور یہ بات وہ اسے بتا بھی چکی تھی، لیکن حسن یہ بھی اچھے سے جانتا تھا کہ جنید سمیرہ کو پسند کرتا ہے، اسی لیے وہ سمیرہ سے ہمیشہ دور ہی رہتا تھا۔ جنید ایک با کردار اور خوبصورت شخصیت کا مالک تھا۔ اس نے صرف سمیرہ سے ہی محبت کی تھی اور سب کے ساتھ بس ہنسی مذاق کرتا تھا، لیکن سمیرہ اس کی کبھی نہیں بنتی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ اس میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن وہ نہیں چاہتی تھی کہ حسن کی جگہ کوئی اور اس کی زندگی میں شامل ہو، اور نہ ہی اسے جنید کا اس کے ساتھ مذاق کرنا پسند تھا۔ وہ جب بھی جنید سے ملتی تھی لڑائی ضرور کرتی تھی، کیونکہ جنید کبھی بھی اس سے مذاق کرنے سے نہیں رکتا تھا۔ جنید کو سمیرہ کا یوں لڑنا بہت پسند تھا۔ اوکے گائز، مجھے اب چلنا ہوگا، گھر پر کچھ گیسٹ آ گئے ہیں۔ سمیرہ گھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ اکیلی کیسے جائیں گی؟ میں چھوڑ دیتا ہوں، اور ویسے بھی آپ ویران سڑک سے گزرتی ہیں نا، جنید نے آفر دی، جس پر وہ حسن کو دیکھنے لگی۔ ہاں سمیرہ، تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، یہ تمہیں حفاظت سے گھر چھوڑ دے گا۔ حسن کے کہنے پر سمیرہ اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئی۔ سمیرہ کے باہر جاتے ہی جنید نے حسن سے اس کی بائیک کی چابی مانگ لی۔ حسن نے اسے چابی دے کر خاص تاکید کی کہ وہ اسے راستے میں تنگ نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تیری بہن کا خیال رکھوں گا۔ بہن؟ ان کی دوست ہانیہ ہنس کر پوچھنے لگی، جس پر حسن اور جنید بھی مسکرا دیے۔ گاڑی پر نہیں جائیں گے؟ سمیرہ جنید سے سوال کرنے لگی۔ نہیں یار، اس سے جلدی چھوڑ دوں گا نا۔ لیکن جنید، مجھے بائیک پر ڈر لگتا ہے، تم گاڑی پر ہی مجھے چھوڑ آؤ۔ نہیں تو میں اپنے گھر سے منگوا لیتی ہوں۔ وہ لوگ ابھی باتوں میں لگے تھے کہ حسن اور ہانیہ بھی باہر آ گئے۔ حسن کے کہنے پر وہ جنید کے ساتھ بائیک پر بیٹھنے کے لیے راضی تو ہو گئی، لیکن اس کے بیٹھتے ہی آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ سمیرہ نے بھی جنید کو نہ پکڑنے کی ٹھان لی۔ جنید اسے کہتا رہا کہ تم مجھے پکڑ لو، لیکن وہ نہ مانی۔ اسے بس اسی چیز کا پچھتاوا تھا کہ آخر وہ اس کے ساتھ اکیلے آنے کے لیے تیار کیوں ہو گئی تھی۔ جنید نے بھی اسے تنگ کرنے کے لیے تیز سپیڈ کر دی، اس طرح وہ اسے پکڑ لے گی، اور وہی ہوا۔ اس نے سپیڈ تیز کی تو سمیرہ نے اس کو فوراً پکڑا اور اس نے التجا کی کہ پلیز آہستہ چلاؤ، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اگر وہ غصے سے کہے گی تو وہ پھر مزید تیز چلائے گا۔ اب کی بار جنید کی سپیڈ کچھ زیادہ آہستہ ہو گئی، جیسے بائیک روک دی ہو۔ سمیرہ نے بھی اٹھ کر سامنے کی طرف دیکھا، وہ تو ویسی ہی رہی، لیکن جیسے جنید تھوڑا بدل گیا تھا، جس پر سمیرہ اس پر نگاہیں جمائے اسے گھورنے لگی۔